جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے قیام میں اہم پیش رفت۔ مقامی انتظامیہ نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے دفتر کے لیے عارضی طور پر جگہ فائنل کر لی۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اور اولڈ کیمپس سیکریٹریٹ کے دفتر کے لیے مختص۔ مستقبل میں بورسل جیل کو دوسری جگہ منتقل کر کے سیکریٹریٹ کی عمارت قائم کرنے کا فیصلہ۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری زاہد اختر زمان آج شام بہاولپور پہنچیں گے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری ابتدائی طور پر بہاولپور اور ملتان دونوں جگہوں پر فرائض سر انجام دیں گے۔ جنوبی پنجاب کے حوالے سے شاہ محمود قریشی کا ویڈیو بیان۔ کہتے ہیں ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کی تعیناتی عمل میں آ چکی ہے۔ اب سرائیکی عوام کو اپنے کاموں کے سلسلے میں لاہور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان کے پولیس سے متعلقہ معاملات اور انتظامی معاملات ملتان اور بہاولپور میں ہی حل ہوں گے۔ پنجاب کا چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب، آئی جی جنوبی پنجاب کی تعیناتی ہو گئی ہے۔ میری دونوں افسروں سے بات ہوئی ہے اور وہ اپنے عہدے سنبھالنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے انہیں پوری طرح بریف کر دیا ہے کہ ہماری ان سے توقعات کیا ہیں۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور ایڈیشنل آئی جی کی جنوبی پنجاب تعیناتی۔ نائب صدر تحریک انصاف شیخ واجد شوکت کے ڈیرے پر جشن۔ تحریک انصاف سٹی تنظیم کی جانب سے مٹھائی تقسیم کی گئی۔ پارٹی عہدیدار کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے تاریخی کام کر دیا۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور ایڈیشنل آئی جی خطے کے مسائل حل کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ بہاولپور کے وکلاء نے ایڈیشنل چیف سیکریٹری کے بہاولپور میں دفتر بنائے جانے کو خوشائند قرار دے دیا۔ کہتے ہیں اب یہاں کے لوگوں کے یہی کام ہوں گے، انہیں لاہور نہیں جانا پڑے گا۔ وکلاء نے اسے مستقبل کے سول سیکریٹریٹ کی بہاولپور میں قیام کی بنیاد قرار دے دیا۔ معیشت تباہ ہو چکی، بجٹ صفر سے بھی نیچے چلا گیا۔ جو الیکشن ہوا وہ بھی ڈھونگ، حکومت بنی وہ بھی ڈھونگ، بجٹ بنا وہ بھی ڈھونگ۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت پر تنقید کے نشتر چلا دیے۔ ملتان میں پریس کانفرنس میں کہا، تاثر دے رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، نہیں سمجھتا کہ یہ عوام کا مطالبہ پورا کر رہے ہیں۔ ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون اور ایم پی اے لیا اعجاز اچلانہ نے صوبائی بجٹ کو مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں بجٹ میں عوام سے کہا گیا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، نہ صوبہ بنا، نہ اضلاع اور نہ ہی لیا ڈویژن میں کوئی کام ہوا۔ رنگا رنگ منصوبے بھی آٹے میں نمک کے برابر فنڈز رکھے گئے ہیں۔ محکمہ ریلوے نے بزرگ مسافروں کا ریلیف چھین لیا۔ ریلوے حکام سینئر سٹیزنز کو ریلیف دینے میں ناکام۔ سینئر سٹیزن کے لیے مفت اور رعایتی ٹکٹوں کی دی جانے والی سہولت ختم کر دی گئی۔ ٹرین آپریشن کی بحالی کے بعد سے ٹکٹوں پر سینئر سٹیزن ریلیف ختم کیا گیا۔ غریب کا اپنا گھر بنانے کا خواب ٹوٹنے لگا۔ سیمنٹ اور سریا دن بدن مہنگا ہونے لگا۔ سیمنٹ کی فی بوری قیمت میں 20 روپے اور سریے کی قیمت میں 3 روپے کا اضافہ۔ ملتان میں سیمنٹ کی بوری 530 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ دکانداروں نے اضافہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں سے مشابہ قرار دے دیا۔ بہاولپور میں غیر قانونی تعمیرات اب بند ہوں گی۔ کارپوریشن کا شہر میں جاری غیر قانونی تعمیرات کو روکنے کے لیے احسن اقدام۔ کارپوریشن نے بغیر نقشہ منظوری کسی بھی تعمیر کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ نقشہ منظوری کے لیے 1 ونڈو سیل قائم۔ شہری 1 ماہ میں نقشہ منظوری کروا کے ہی تعمیرات کر سکیں گے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ترقیاتی کام ہوں گے مکمل۔ آئندہ مالی سال کے لیے یونیورسٹی نے 5380 ملین کے فنڈز کی منظوری دے دی۔ فنڈز میں 1217 ملین روپے صرف ترقیاتی کاموں کے لیے مختص۔ یونیورسٹی میں 10 شعبہ جات کے لیے 4 تدریسی بلاک بنائے جائیں گے۔ طلبہ کی سہولت کے لیے 383 ملین روپے کے اسکالرشپس کی بھی منظوری دے دی گئی۔ بہاولپور بورڈ میں میٹرک کے سالانہ امتحانات کی مارکنگ جاری۔ ریجن بھر میں میٹرک امتحانات کی مارکنگ کے لیے 10 سینٹرز قائم۔ 1600 سے زائد مارکنگ سٹاف تعینات کیا گیا۔ سٹاف کے لیے کورونا سے بچاؤ کے لیے پالیسی تیار۔ سماجی فاصلہ، ماسک اور ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال لازمی قرار۔ مالی سال کے آغاز کے ساتھ ترقیاتی کاموں کی رفتار بھی تیز ہو گئی۔ راجن پور میں میونسپل کمیٹی روڈ کا کام تیزی سے جاری۔
شہریوں کا کہنا ہے کہ میونسپل کمیٹی روڈ کی تعمیر حکومت کا شہریوں کے لیے احسن اقدام ہے، سڑک مکمل ہونے سے مشکلات میں کمی آئے گی۔ وزیر مملکت اور اس کے شوہر کو 10 لاکھ نہیں دیا تو چیک رکوا دیا، صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ڈی جی خان نسیم کھوسا کا الزام۔ ڈسٹرکٹ بار کے 20 لاکھ کے امدادی چیک فارغ ہونے کا ذمہ دار بھی زرتاج گل کو ٹھہرا دیا، کہا ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے وزیر مملکت کے خلاف کیس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کوٹدو میں دریائے سندھ تونسا بیراج پر پانی کی سطح بلند، 2,10,000 کیوسیک پانی ریکارڈ، کچے کے علاقے زیریاب آ گئے، اپ سٹریم عباس والا بند پر بستیوں کا زمینی رابطہ منقطع، محکمہ آبپاشی کے مطابق پانی کی سطح میں مزید اضافہ ہوگا۔ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ڈپارٹمنٹ پنجاب سے رجسٹرڈ فلاحی اداروں کے لیے آن لائن رجسٹریشن لازمی قرار، حکومت نے رجسٹریشن کے لیے 15 اگست تک کا الٹیمیٹم دے دیا، آن لائن چیریٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ نہ ہونے والے فلاحی اداروں کی رجسٹریشن کینسل کر دی جائے گی۔ پنجاب کی نہروں میں پانی کی چوری، چیف سیکرٹری نے نوٹس لے لیا، تمام کمشنرز کو نہروں سے پانی چوری روکنے کے احکامات جاری کر دیے۔ کمشنر بہاولپور آصف اقبال نے ڈپٹی کمشنرز رحیم یار خان، بہاولپور اور بہاول نگر کو متحرک ہونے اور مثبت کارروائیوں کا خط لکھ دیا۔ ملتان میں مرغی کی قیمتوں کو پر لگ گئے، برائلر گوشت کی قیمت میں 18 روپے فی کلو اضافہ، قیمت 258 روپے فی کلو مقرر۔ گلگشت میں مہنگے گوشت کی فروخت کم ہونے پر دکاندار پریشان، سرکاری قیمت سے بھی سستا 250 روپے فی کلو گوشت بیچنے لگے۔ عوام کو ریلیف دینے کے وعدے ہی رہ گئے، سناوا کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا اور چینی نایاب، کورونا اور مہنگائی کے ستائے عوام یوٹیلیٹی سٹور سے خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور، شہریوں نے انتظامیہ سے سستے آٹے اور چینی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ ملتان میں ضلعی انتظامیہ کا منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، سرکاری نیک نامے سے زائد پر چیزیں فروخت کرنے والے دکانداروں کو 20 روپے جرمانہ، کارروائیاں ایم ڈی اے، نیو ملتان، گلگشت اور چنگی نمبر 9 کے اعتراف میں کی گئیں۔ وہاڑی ضلع کونسل کے تحت چلنے والی 37 ڈسپنسریوں کی حالت ناگفتہ، ڈسپنسریوں میں ادویات کے ساتھ سہولیات کا فقدان، سینئر ٹیکنیشین سید الحق کا کہنا ہے کہ 35 WB رورل ڈسپنسری میں واش روم، ونڈو اور بجلی تک نہیں، موٹریں اور پنکھے متعدد بار چور لے اڑے، الماریوں کو دیمک لگ چکی۔ پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی ملتان کی مبینہ غفلت، شہر کی مختلف شاہراہوں اور فلائی اوور پر رکھے گئے پلانٹرز ٹوٹ پھوٹ کا شکار، مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث پلانٹرز کے پودے سوکھنے لگے۔ بہاولپور کے ریلوے اسٹیشن پر ٹرینوں کے سٹاپ ختم، اسٹیشن ویرانی کا منظر پیش کرنے لگا، دور دراز شہریوں کا ٹرین پر سفر کرنے والے شہری مایوس، ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کا رش نہ ہی قلی موجود، مسافروں کی آمد و رفت انتہائی کم ہونے سے ریلوے کا عملہ بھی بے چینی سے دوچار ہے۔ دنیا پور میں انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی، 2014 میں لگائی گئی واٹر ورکس ٹربائن ٹوٹ پھوٹ کا شکار، شہری کڑوا اور کھارا پانی پینے پر مجبور، صاف پانی کا حصول مکینوں کے لیے خواب بن گیا، اہل علاقہ کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج، حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ خانیوال فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث سپورٹس اسٹیڈیم کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا، بجلی کے بل کی عدم ادائیگی کے باعث بجلی کنیکشن منقطع، ٹیوب ویل کا بجلی کنیکشن منقطع ہونے سے گراؤنڈ کی گھاس اور پودے سوکھ گئے، کھیلوں سے وابستہ کھلاڑی اور کوچ پریشان، پنجاب حکومت سے فنڈز کی فوری بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ ڈی جی خان اللہ آباد کالونی کا سیوریج سسٹم ناکارہ، مین گلی میں گندے پانی کے تالاب بن گئے، اہل علاقہ کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج، ادھر رحیمیہ خان میں اسلامیہ کالونی کی گلی نمبر میں سیوریج کا پانی جمع، راہگیروں اور مکینوں کو مشکلات، انتظامیہ سے فوری عملی اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ عید الاضحیٰ کے لیے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے صفائی پلان تیار کر لیا، سی ای او عبداللطیف خان کا 300 مزید ورکرز بھرتی کرنے کا اعلان، کہتے ہیں خراب مشینری کی مرمت کے لیے ٹینڈرز جاری کرنے کی اجازت مل گئی ہے، کمپنی کے آپریشنل ونگ کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے، ڈیجیٹلائزیشن سے ورکرز کی حاضری کو یقینی بنایا جا سکے گا۔
میپکو کی مظفر گڑھ ریجن کے مختلف علاقوں میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں، ایک ہفتے کے دوران 141 بجلی چوروں کے خلاف FIR درج، 51 لاکھ روپے سے زائد کا جرمانہ بھی عائد، سپرنٹینڈنٹ انجینئر کی شہریوں کو بجلی چوروں کی نشاندہی کرنے کی گزارش۔ جنوبی پنجاب میں گیسٹرو کے وار جاری، ملتان کے مختلف سرکاری ہسپتالوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران گیسٹرو کے 242 مریض رپورٹ، نشتر ہسپتال میں 81، چلڈرن کمپلیکس میں 92، DHQ ہسپتال میں 46، ٹاؤنز ہسپتالوں میں 28 مریض لائق ہے۔ بہاولپور میں روہی کی خبر پر ایکشن، وکٹوریہ اسپتال کی MRI مشین ٹھیک کروا دی گئی، پرنسپل قائد-اعظم میڈیکل کالج ڈاکٹر مختار کا کہنا ہے MRI مشین کا خراب پرزہ امریکہ سے آنے میں لیٹ ہوا، MRI مشین چالو ہو گئی ہے، دوسری مشین کا کیس بھی جلد فائنل کر لیں گے۔ جنوبی پنجاب میں کپاس کی فصل کاشت، موسمی تبدیلی اور حبس کے باعث کپاس کی اگیتی فصل پر لگنے والا پھل کیڑے کا شکار، کپاس کی فصل کو درپیش مسائل کے لیے CCRI نے حل پیش کر دیا۔ ڈاکٹر زاہد محمود کا کہنا ہے کہ فصل کا قد تیزی سے بڑھنے پر کاشتکار گروتھ ریٹارڈنٹ کا سپرے کریں، گلابی سنڈی کی مینجمنٹ کے لیے 6 سے 8 جنسی پھندے فی ایکڑ کے حساب سے لگائیں۔ میاں والی DSP سرکل پیپلا ملک تصور علی نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا، کہتے ہیں دفتر کے دروازے شہریوں کے لیے کھلے ہیں، کسی بھی مسئلے کے سلسلے میں بلا جھجک مل سکتے ہیں، امن و امان قائم رکھنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائیں گے۔ CPO ملتان نے متعدد پولیس اہلکاروں کے تقرر و تبادلے کر دیے، ٹرینی سب انسپیکٹرز حافظ شہباز تھانہ صدر جلال پور، صالب علی تھانہ مخدوم رشید، ساجد اشرف تھانہ کینٹ، کاشف اشرف تھانہ مظفر آباد تعینات، سب انسپیکٹرز غلام مصطفیٰ کو تھانہ سٹی جلال پور اور ظفر حسین کو تھانہ مخدوم رشید مقرر کر دیا گیا۔ DC طاہر فاروق کا DC کمپلیکس، شہر کے ڈسپوزل سینٹر اور صدیق آباد کالونی کا دورہ، DC کمپلیکس میں تعمیر ہونے والی انتظار گاہ کا کنسٹرکشن کا جائزہ لیا، صدیق آباد کالونی کے ADCR سمیع اللہ فاروق نے بریفنگ دی، SNA ضیاء الرغاری نے IT سے متعلق معاملات کے بارے میں DC کو آگاہ کیا، DC نے کمپلیکس میں ماتحت ملازمین کی حاضری کو چیک کیا۔ نشتر ہسپتال ملتان میں کرونا وائرس ایک اور زندگی نگل گیا، اموات کی مجموعی تعداد 136 ہو گئی، آئسولیشن وارڈز میں کرونا کے 45 مریض زیر علاج، ایک ڈاکٹر سمیت 18 مریضوں کی حالت تشویشناک، وینٹیلیٹرز پر منتقل۔ ملتان میں ڈسٹرکٹ شہباز شریف اسپتال کو کورونا اسپتال بنانے کا معاملہ، CEO ہیلتھ ڈاکٹر ارشد ملک نے ڈسٹرکٹ اسپتال کے سٹاف کی ٹریننگ کی منظوری دے دی، 9 ڈاکٹرز اور 2 چارج نرسز پر مشتمل سٹاف نشتر اسپتال ICU وارڈ میں ٹریننگ کرے گا۔ خانیوال میں کرونا SOPs کی خلاف ورزی، پینشن اور تنخواہوں کے حصول کے لیے شہریوں کی نجی بینک کے باہر لمبی قطاریں، شہری پریشان، بینک انتظامیہ پر سفارشی لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دینے کا الزام عائد کر دیا، کہتے ہیں پینے کے پانی تک کا انتظام نہیں، بینک انتظامیہ کو بزرگ پینشنرز کے لیے الگ کاؤنٹر قائم کرنا چاہیے۔ دنیا پور سبزی منڈی میں SOPs کی دھجیاں اڑا دی گئیں، ماسک کا استعمال نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال رکھا، کرونا SOPs مکمل نظر انداز، شہری پریشان، حکومت سے وائرس سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل درآمد کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر خانپور ملک فاروق احمد کی زیر صدارت کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کی میٹنگ، MPA میاں شفیع، ممبر ہیلتھ کونسل چودھری تنویر کی شرکت، کرونا ریلیف ٹائیگر فورس میں ماسک اور دیگر سامان تقسیم، ٹائیگر فورس نے واک بھی کی۔ کلاسز کی بات کی جا رہی ہے اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ ٹیچر سٹوڈنٹ کا جو ایک تعلق ہے وہ ایک نئے سرے سے آج کی دنیا میں قائم ہو رہا ہے اور شاید دنیا کووڈ کے بعد ویسی نہیں رہے گی، تو یہ اس اساتذہ کے لیے بھی ایک نئی ٹریننگ ہے، ان کو نئی چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور دنیا بھر میں اس وقت اسائنمنٹس کی باتیں ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹ ٹیچر کی بجائے اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ماڈل کی بات ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے پرابلم یہ ہے ان کے پاس نہ ہی لیپ ٹاپ موجود ہے، لیپ ٹاپ کی فیسلٹی ہے، نہ ان کے پاس موبائل کی فیسلٹی ہے، حالانکہ تمام ٹیچرز جو ہیں بڑی محنت کے ساتھ بچوں کو گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کبھی YouTube کے ذریعے، ٹھیک ہے، کبھی انہوں نے زوم ایپ کو یوز کرنا ہے۔
کورونا ایمرجنسی میں متعارف کرایا جانے والا آن لائن ایجوکیشن سسٹم فائدہ نہ دکھا سکا. اساتذہ اور طلباء دونوں کے آن لائن ایجوکیشن سسٹم بارے تحفظات. آن لائن سسٹم سے منسلک کالجز نے بہترین نظام قرار دے دیا. 100 میں سے صرف 20 اسٹوڈنٹس ہی آن لائن کلاسز لیتے ہیں. طلباء کا کہنا ہے کہ آن لائن سے تعلیم حاصل کرنے میں مشکل ہو رہی ہے. یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک احسن اقدام ہے کہ آن لائن کلاسز جو ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں، لیکن اس میں یہ پرابلمس بہت زیادہ ہیں، جیسے کہ اسٹوڈنٹس کے پاس موبائل فونز نہیں ہیں. اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو دور دراز کے خاص طور پہ ولیج ایریاز کے بچے ہیں ان کے پاس نیٹ ورک کی کوریج اتنی اچھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ آن لائن کلاسز جو ہے وہ نہیں لے سکتے. مظفر گڑھ لیا میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ. شہر کے گنجان آباد علاقے جھنگ موڑ کے میڈیکل سٹور سے چور دن دہاڑے موٹر سائیکل لے کر فرار. ادھر لیا میں چور فتح پور کی 2 دکانوں سے 6 لاکھ روپے سے زائد رقم لے اڑے. شہریوں کا چوروں کا گرفتاری کا مطالبہ. خانپور میں بائی پاس روڈ پر نیو ملت آئل ٹریڈرز اینڈ ٹریکٹرز پر ڈکیتی کی واردات. 2 ڈاکو اسلحہ کے زور پر 25,000 روپے لوٹ کر فرار. واردات کی CCTV فوٹیج روہی کو موصول. سٹی پولیس نے اطلاع ملنے پر کارروائی شروع کر دی. رحیم یار خان میں بکری چوری کر کے فروخت کرنے والا 4 رکنی گینگ گرفتار. ملزمان سے چوری شدہ بکرے اور اسلحہ برآمد. چوری ہوئے بکرے بھی مالکان کے حوالے کر دیے گئے. چور گینگ دیہاتوں سے بکرے چوری کر کے فروخت کرتا تھا. ملتان میں 4.5 من منشیات برآمدگی کے مقدمے میں گرفتار ملزم افغانستان کا باشندہ نکلا. پولیس تھانہ دولت گیٹ نے ملزم احسان اللہ کے خلاف غیر ملکی شہریت کا ایک اور مقدمہ درج کر لیا. ملزم افغانستان سے کوئٹہ آ کر پاکستان کے مختلف علاقوں میں منشیات سپلائی کرتا تھا. اور کبیروالا سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے آزاد کشمیر لائن آف کنٹرول پر شہید نوجوان فوجی محمد شفیق کی نماز جنازہ آبائی گاؤں نیا بارہ قطع موضع مولا پور میں ادا کر دی گئی. تدفین فوجی اعزاز کے ساتھ کر دی گئی. فوجی افسران سمیت اہل علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت. شہید کے پسماندگان میں ایک بیوہ، 2 کمسن بیٹے اور ایک بیٹی شامل.